بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. قبل درسوں میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات چل رہی تھی. کل درس کے آخر میں ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر و فاقے سے، غریبی سے، مسکینی سے ڈراتا ہے کہ یہ مال تم مت خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تمہیں خود ضرورت پڑے گی، تم نے مکان بنانا ہے، تمہارے پیچھے بیوی ہے، بچے ہیں، تمہیں خود بڑھاپا آنا ہے تو بڑھاپے کے اندر تمہیں یہ کام آئے گا. پھر آگے فرمایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، نیکی کے کاموں میں لگنے نہیں دیتا اور برائی کے کاموں میں مدد کرتا ہے. جی آج اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء، جس بندے کو اللہ نے حکمت دے دی ہے نا جی، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا. اب حکمت کیا ہوتی ہے جی؟ حکمت کہتے ہیں کہ بندے کو ایسے علم کا مل جانا کہ وہ بندہ پھر اس علم پر کیا کرے جی، عمل کرنے والا بن جائے. آج ہمارے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے جی. ہر بندہ ڈاکٹر ہے جی، ہر بندہ مولوی ہے، ہر بندہ مفتی ہے جی. کسی سے پوچھو، اگر اس سے بات کرو تو وہ آپ کو کہے گا سر میں درد ہے تو یہ گولی لو، پیٹ میں درد ہے تو یہ گولی لو، فلاں بیماری کے لیے یہ گولی لو. مسئلہ پوچھو کسی سے کہ یہ بات کرو تو وہ فوراً آپ کو مسئلہ بتا دے گا. ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے. اب حکمت جس بندے کے پاس آ گئی، جس بندے کو قرآن کا علم آ گیا، حدیث کا علم آ گیا، شریعت کا علم آ گیا، اب اگر شیطان اسے بہکائے گا نا کہ بھئی اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو، تو وہ بندہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا. وہ قرآن کی مانے گا، پیغمبر کی مانے گا اور اسی طرح حدیث اور فقہ کی بات مانے گا. جی اللہ فرماتے ہیں فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ بہت کم لوگ ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. جی نصیحت وہی بندہ حاصل کرتا ہے جس بندے کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو، جس بندے کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا، جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے جی، نصیحت حاصل کرتا ہے. آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فان اللہ یعلم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اور جو بھی تم نظر مانو گے، خرچ کرو گے چاہے اچھے طریقے سے کرو یا برے طریقے سے کرو، جائز طریقے سے کرو یا ناجائز طریقے سے کرو، حلال مال سے کرو یا حرام مال سے کرو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو تم نظر مانتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے. اب خرچ کرنے کے بارے میں آپ نے مقبل کے اندر شرائط سنے. آج نیا مسئلہ آ گیا جی، نظر کا. جی نظر کا معنی مطلب مفہوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ بندہ نظر مانتا ہے اگر اللہ نے مجھے اس بیماری کے اندر شفا عطا کر دی، صحت دے دی، تو میں اللہ کے نام پر کیا کروں گا جی، یہ گائے دے دوں گا. یا کوئی بندہ کسی کام میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مقدمہ پھنسا ہوا ہے، وہ بندہ نظر مانتا ہے اگر اللہ نے مجھے اس مقدمے کے اندر رہائی عطا فرما دی، یا جیل میں پھنسا ہوا ہے، جیل سے مجھے آزادی مل گئی تو میں اللہ کے نام پر یہ بکرا دے دوں گا یا 2 3 4 دیگیں غریب غربا کو کھلا دوں گا. جی یہ ہوگی نظر، اس کو کہتے ہیں نظر. اب ظاہر بات ہے جو بندہ نظر مانتا ہے نا جی، یہ کن کن لوگوں کا حق ہے؟ یہ 8ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. یہ 8 قسم کے مصارف ہیں، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کے کیا ہیں جی، مستحق ہیں.
منت کا مال، نظر کا مال یہ لوگ کھا سکتے ہیں جی، باقی کافر نہیں کھا سکتا، سید نہیں کھا سکتا، مالدار نہیں کھا سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے نظر مان لیتے ہیں، تو پھر نظر کا یوں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو ظاہر بات ہے گئے ہم نے نظر مانی ہوئی ہے، تو اب کرتے کیا ہیں جی، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو بلاتے ہیں، بس نام بھی ہو جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں جی پارٹی بھی ہوگی، دعوت بھی ہوگی ہے جی۔ اس طرح آپ کی نظر پوری نہیں ہوتی جی، آپ پر دوبارہ وہ گائے، اس طرح کی گائے ذبح کرنا لازم ہے۔ اب اگر کسی بندے کے پاس گائے نہیں ہے، یا وہ گائے تھی یا کہیں اور حساب کتاب میں چلی گئی ہے، ذبح کر دی ہے، یا یہ کہ مار گئی ہے، تو قیمت بھی دے سکتی ہو۔ یہ آگے مطلقاً نظر جی۔ اب اگر اس کا حکم، اگر کوئی بندہ نظر مانتا ہے، اور نظر ماننا ایک عام ہے، اور ایک نظر وہ ہے جو غیر اللہ کی ہے جی، غیر اللہ کی نظر مانتا ہے کہ اللہ نے میرا یہ کام کر دیا، میں بابے کے نام پر کیا کروں گا جی، اتنی دیگیں دے دوں گا جی، یا فلاں بکرا میں دے دوں گا، یا فلاں گائے میں بابے کے نام پر دوں گا، تو فقہا نے لکھا ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر وہ بندہ اگر اس کو حلال سمجھ کے کرتا ہے، وہ بندہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا جی، یہ اس بندے کا کفر ہو گیا۔ ہاں حلال سمجھ کر نہیں کرتا، انجانے کے اندر ہو گیا ہے، نہ سمجھی کے اندر اس نے یہ نظر مان لیا، مسئلہ نہیں پتہ تھا، تو وہ بندے کا گناہ گار تو ہو گیا، لیکن اس بندے کا نکاح نہیں ٹوٹا، وہ بندہ مومن ہی رہ گیا۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ نظر ماننا کوئی اچھی بات نہیں ہے جی۔ کیوں؟ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر لوگ اس لیے مانتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام کیا ہو جائے جی، یہ کام آسان ہو جائے، یا یہ کام حل ہو جائے گی۔ کیوں؟ نظر ایک کیا ہے جی، اللہ کے ساتھ سودا کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا نہیں، 5 روپے یا 10 روپے، وہ کسی لالچ و امید نہیں لگی ہوتی۔ نظر ماننے والا بندہ یہ لالچ ہوتی ہے کہ اللہ نے میرا یہ کام کیا تو میں دوں گا، نہیں کیا تو نہیں دوں گا جی۔ اب جس بندے نے نظر ماننی ہے تو وہ بندہ کیا کرے جی، نظر کو پورا کرے جی۔ اب نظر پوری ہوگی ہے تو اس کے بعد وہ اس کا وہ جو چیز مانی تھی اس کو اللہ کے راستے میں دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، صدقہ چاہے فرضی ہو یا نفلی ہو، آپ اس کو کیا کرو جی، ظاہر کر کے دو، اللہ فرماتے ہیں یہ تو اچھا ہے، لیکن اگر اس کو آپ چھپا کر دو یہ بہت اچھا ہے جی۔ اب دیکھیں جی، اللہ فرماتے ہیں صدقہ دینے کا طریقہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، منت، منوتی، جو بھی آپ نے دینا ہے، دینے کے 2 طریقے ہیں جی۔ ایک طریقہ یہ ہے آپ اس کو علی اعلانیہ طور پر دو جی، سب بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ دو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اچھا ہے۔ اور ایک صدقہ دینے کا طریقہ وہ ہے کہ آپ چھپا کر آرام سکون کے ساتھ دے دو، تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت اچھا ہے۔ پہلا جو ظاہر کر کے دو، اس کے اندر بھی اللہ نے حکمتیں رکھی جی۔ اب حکمتیں کیا ہے؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ دینے والا بندہ اگر اس کے دل کے اندر ریا، دکھلاوا نہیں ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اعمال کو مزید پختہ کرے گا جی۔ اور جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، دوسری حکمت یہ ہے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کنجوس مکیچوس قسم کے لوگ ہیں، تو وہ بھی دیکھیں گے، ان کو بھی کم از کم شرم آئے گی کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں دیں گے جی۔ یہ حکمتیں ہیں جی۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ بندہ جو چھپا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو شرم محسوس کرتا ہے، دین کے معاملے میں حیا محسوس کرتا ہے، اس بندے کا حیا ٹوٹ جائے گا جی۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں چھپا کر دینا یہ اس سے بھی بہتر ہے، افضل ہے جی۔ اب اس میں بھی اللہ نے حکمتیں رکھی ہیں۔ چھپا کر دینے کے اندر ایک تو یہ ہوگا بندے کا جو ریا والا معاملہ ہے نا جی، تو ریا کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو اب ظاہر بات ہے وہ بندہ جب دے گا تو ریا پیدا نہیں ہوگا جی، دکھلاوا پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا جی۔ اور دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ جس بندے کو دے گا وہ بندہ شرمائے گا نہیں جی، وہ بندہ عار محسوس نہیں کرے گا، کیونکہ چھپا کر دی ہوئی ہے۔ یہ اللہ نے حکمتیں رکھی ہے۔ اور تیسری حکمت جو یہ بیان کی جاتی ہے، اس زمانے کے اندر بینکیں نہیں ہوا کرتی تھی جی، اور معاشرے کے اندر طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی کے سامنے جیب سے پیسے نکالیں نا جی، 1000 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، 500 روپیہ دے رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب وہ کوئی بندہ دیکھے گا، چور ڈاکو دیکھے گا، کہے گا کہ بھائی ہاں 20-30 ہزار روپیہ تو جیب میں پڑا ہوا ہے، تو 1.5 لاکھ گھر میں بھی پڑا ہوگا، تو وہ ڈاکہ مارے گا۔ تو اس لیے شریعت کہتی ہے کیا کر دو جی، چھپا کر دو، یہ بہت افضل ہے جی۔ یکفر عنکم سیئاتکم، آگے اللہ فرماتے ہیں صدقہ دینے کے فضائل جی۔ یہ صدقہ دینے سے سب سے پہلے تو یہ ہو جائے گا، اللہ جو بیان کرتے ہیں وہ کہ تمہارے گناہوں کو میں کیا کر دوں گا جی، مٹا دوں گا، تمہارے درجات کو بلند کر دوں گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ جو ہے رب کے غضب کو کیا کر دیتا ہے جی، ختم کر دیتا ہے، ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ظاہر بات ہے دن کے اندر ہم کتنے گناہ کرتے ہیں جی، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر طرح سے ہمیں جانے انجانے کے اندر اللہ کی کیا ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے، تو رب بھی تو بڑا ناراض ہوتا ہے جی۔
وہ مالک ہے، غفور رحیم ذات ہے، معاف تو کرے گا، لیکن یہ کہ اس کو راضی کرنے کا بھی طریقہ ہے. تو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صدقہ دو تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ پھر آپ کے ساتھ مہربان ہو جائے گا جی. اور دوسری اللہ کے پیغمبر نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو کیا مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں جی. اب کچھ لوگوں نے اس کا مفہوم یہ سمجھ لیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. اب کون سے صدقہ کہتے ہیں؟ کالی مرغی ہو یہ صدقے کو ٹال دیتی ہے جی، کالا بکرا ہو یہ صدقے کو ٹال دیتے ہیں، کالی سری ہو تو یہ صدقے کو ٹال دیتی ہے. بھائی یہ مطلب نہیں ہے اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا. اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. صدقہ دینے کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، مہربانی کرے، اور فقیر کے ساتھ کیا ہو جائے جی؟ ہمدردی ہو جائے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے. نہ کہ کسی مولوی صاحب کو وہ کہے کہ بھئی آپ کے اوپر ایسیب آئے ہوئے ہیں، جن آئے ہوئے ہیں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ پریشان ہو، آپ کیا کر دو جی؟ کالی مرغی دے دو جی. چٹی سے کام نہیں چلتا، رتی سے کام نہیں چلتا، بس کالی دے دو جی. اور کہہ دیتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ اس طرح کالی سری صدقہ خیرات میں کر دینا. تو ظاہر بات ہے کہ اب شرم کے مارے کون بندہ ہے جی وہ سری اٹھا کر بکرے کی مولانا صاحب کے پاس لے کر جائے گا؟ وہ تو بیچارہ بکرا ہی لے کر جائے گا نا جی. تو مولوی صاحب کی موجیں لگ کی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ آرام کو سکون کے ساتھ کھائے گا. ہماری عوام اتنی سادی ہے نا جو کہتے ہیں بکرا لے آؤ تو لے جاتے ہیں جی. بکرے کے اندر اللہ نے نہیں، بکرے کے اندر نہیں ہے. اللہ یہ جو پیچھے سن لیا ہے نا جی، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے. مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہو جی. اب اللہ کی رضا کے لیے کالا بکرا، چٹا بکرا یہ تو اللہ نے بنائے ہوئے جی. تو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے جی کالے بکرے کے اندر کوئی خاص خصوصیت ہوتی ہے؟ نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر. یہ جو تم نظر مانو گے یا جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو تم عمل کر رہے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور تمہارے اندر کے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ اللہ دیتے ہیں حکمت من یشاء جسے چاہتے ہیں. ومن یؤت الحکمت، اور جس بندے کو اللہ نے حکمت عطا کر دی، قرآن کا علم دے دیا، حدیث کا علم دے دیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ بندہ یہ سمجھے کہ اس کو اللہ نے بہت بڑی خیر کثیر عطا کر دی ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے اس قرآن سے، شریعت سے، الا اولو الالباب مگر عقل والے. وما انفقتم، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من نفقت، کوئی بھی خرچہ ہو، او نظر تم، یا نظر مانو گے، من نظر، نظر ماننا چاہے وہ اللہ کے راستے میں ہو چاہے شیطان کے راستے میں ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ تمہارے اندر کے رازوں کو جانتا ہے، تم نے کس لیے یہ نظر مانی ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. ان تبدوا الصدقات، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقہ، ظاہری طور پر دو، اعلانیہ طور پر دو، فنعما ہی، یہ بھی اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر اللہ کے راستے میں صدقہ دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہت اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ، اور اللہ مٹا دے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو.